السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے بھائی، یہ غالباً آپ نے ہاشمی میاں سینڈ کیا ہے۔ ہاں جی، ہاشمی میاں ہے، سنا میں نے نہیں ہے۔ ڈائریکٹ بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ملتا، تو میرے بھائی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر قبروں کی طرف لے آنے کی اور مردہ پوجا اور مردوں سے مانگنے کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے، اللہ کے قرآن نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں، پوچھیں میرے متعلق تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ تو جب ایک چیز میرے قریب ہے، مجھے بیچ میں کسی اور کو لے آنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، کیا خیال ہے؟ ایک اللہ، ایک ذات، ایک ہستی میرے قریب ہے، مجھے بیچ میں نہ تو علی حجویری کو لے آ کر آنے کی ضرورت ہے، نہ عبد القادر کو لے کر آنے کی ضرورت ہے، نہ جناب کسی اور کو لے کر آنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ نے خود بتا دیا انی فانی قریب، میرے متعلق پوچھتے ہیں نا تو میں قریب ہوں۔ اب ایک اللہ کا قرب کتنا ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگ جان شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بس اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ لوگ کہیں گے یار یہ تو ویسے قرآن کی آیت ہے نا، لیکن پھر بھی بزرگوں کو تو بیچ میں لانا پڑتا ہے نا۔ تو چلو آپ کو بزرگ بھی ہم دکھا دیتے ہیں۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم، عبد المطلب کے لخت جگر، ابو طالب کے نور نظر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا کوئی ولی ہوگا؟ اللہ کے نبی سے بھی بڑا کوئی کسی ماں نے بزرگ جنم دیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا کوئی پیر کسی ماں نے جنا ہوگا؟ اللہ کی قسم، آدم نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تک، اور اس عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے لے کر قیامت کی آخری لمحے تک جیسا جنم آمنہ نے دیا ویسا جنم نہ کسی نے دیا، نہ دے رہی ہے اور نہ دے گی۔ تو آئیے قرآن سنتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مائی آتی ہے، ایک بی بی صاحبہ آتی ہے، نام بڑا پیارا ہے، خولہ بنت مالک بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بی بی آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا۔ اس معاشرے کے اندر یہ تھا کہ جب خاوند اپنی بیوی کو کہتا انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا کہ بیوی طلاق ہو گئی ان الفاظ کے ساتھ۔ خولہ پیارے نبی کے پاس آئی، اب یہ بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، پریشان ہوگی، رو رہی ہوگی، یا آنکھوں سے آنسو ہوں گے یا دل سے آنسو ہوں گے۔ خولہ آ کر کہتی ہے میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا، اب آپ بتائیے کہ وہ تو زمانہ جاہلیت میں تھا نا، ہم تو مسلمان ہیں دونوں، آیا میں اپنے خاوند پر طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس وقت تک مفتی اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا جواب قرآن و سنت سے معلوم نہیں تھا، اس لیے بار بار نبی علیہ السلام نے انتظار کرنے کا کہا کہ جبریل آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اب میں کیسے بتاؤں، میرے پاس اللہ کی وحی کوئی نہیں ہے، تو بغیر وحی کے میں کیسے فتویٰ دوں، بغیر قرآن کے میں کیسے تمہارے سوال کا جواب دوں؟ کافی دیر یہ معاملہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، ان کا بار بار آنا، آپ کا بار بار انتظار فرمانا اور انتظار کا کہنا۔ تو یہ ہوا کہ وہ جو ذات ہے نا جس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ ذات جس نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس ذات نے خولہ کی بات کو سن لیا۔ حالانکہ جب خولہ آ رہی ہیں اور نبی علیہ السلام سے بار بار اپنا مسئلہ ذکر کرتی ہیں، بحث ہو رہی ہے، اسی مکان میں اماں جی عائشہ بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت خولہ اتنی آہستہ آ کر کہتی تھی کہ گھر میں موجود عائشہ کو نہیں معلوم ہوا خولہ کی پریشانی کیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا،
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے نبی یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے متعلق جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اب حضرت عائشہ نے نہیں سنا خولا کیا کہہ رہی ہے، پیغمبر کیا جواب دے رہے ہیں، لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی ذات نے سن لیا۔ اب پیغمبر بھی بزرگ ہیں نا، اور اماں جی عائشہ بھی بزرگ ہیں، تو یہاں اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو خولا جناب عائشہ کو بیچ میں لے کر آتی، عائشہ آپ ہی پوچھ کر بتا دیجئے میں پریشان ہوں، میرا گھر اجڑ گیا، میرا گھر برباد ہو چکا ہے، مجھے میرے خاوند نے کہہ دیا تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے۔ لیکن نہ تو نبی علیہ السلام نے مسئلہ حل کیا، نہ سید عائشہ کو وہ بیچ میں لے کر آئیں، اللہ کی طرف شکایت کی، اللہ نے اپنی بندی کی شکایت کو سنا، اور سوال کا جواب لے کر کون آتا ہے؟ فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا سردار جناب جبریل علیہ السلام سورہ المجادلہ کی یہ آیات بینات لے کر آتے ہیں، اور سوال کا جواب دیا جاتا ہے آپ کو طلاق نہیں ہوئی، یہ بات بڑی گندی ہے اور اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صدیوں پہلے جب خولا نے اللہ کو پکارا اور اللہ کی طرف شکایت کی، اللہ نے اپنی بندی کی بات سن لی نا، تو اس لیے آج 2019 کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اسی طرح قریب ہے جس طرح وہ خولا کی شاہ رگ سے زیادہ قریب تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور خولا کی بات کو سنا اور سوال کا جواب دیا۔ ہم بھی اپنے وحدہ لا شریک رب کو، اپنے حی قیوم رب کو پکاریں، کسی بابے اور بزرگ کو بیچ میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو لائے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا ہوگا، مردوں کو پوجنے والا، مردوں سے مانگنے والا، قبروں کی ڈھیریوں پر سجدہ کرنے والا۔ اللہ وحدہ لا شریک آج بھی ہماری مدد کے لیے اسی طرح تیار ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں تو صحیح، اپنے رب کی عبادت تو کریں، اپنے رب پر اعتماد تو کریں، اپنے رب کی طرف قدم تو اٹھائیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی